باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ عزیزان محترم، اس مقدس اجتماع کے لیے سورہ مومنون کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ مومنون کا نشان 23 ہے، 23واں سورہ قرآن مجید کا، اور وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ اس 23ویں سورے کی 118ویں آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ نے کفار کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد یہ ارشاد کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس آیہ مبارکہ میں کافروں کا یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیاوی زندگی ہے اور اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اسی کو پروردگار عالم نے ایک سوال کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں بے مقصد خلق کیا گیا ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے؟ یعنی ایک گروہ وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے مقصد خلق ہوئی اور ہماری تخلیق بھی بے مقصد ہے، اور اسی آیہ مبارکہ سے یہ نظریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ خود قرآن کی نگاہ میں اور پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کائنات کا ایک مقصد ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کائنات میں مقصدیت کے قائل نہیں ہیں، ان کے قول کو پروردگار عالم نے سورہ جاسیہ میں نقل فرمایا ہے۔ سورہ جاسیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے، اور اس سورے میں دہریوں کی بات نقل کی۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ دہریے کہتے ہیں منکرین خدا کہ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان ہیا الا حیاتنا الدنیا، بس جو کچھ بھی ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے۔ نموت و نحیا، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں جو موت آتی ہے، ہم جو ہلاک ہوتے ہیں، تو ہلاک کرنے والا ہمیں کوئی خدا نہیں ہے بلکہ زمانہ ہلاک کر رہا ہے۔ ہم زمانے کی تخلیق ہیں اور زمانہ ہی ہمیں موت دیتا ہے۔ ما لہم من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ فقط ایک گمان کر رہے ہیں۔ ان ہم الا یظنون، یہ ان کا قیاس ہے، یہ ان کی تخمین ہے، یہ ان کا ظن ہے اور یہ ان کا گمان ہے۔ میں اس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ دہریوں کا خیال ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا ہے، ہم اس پہ پیدا ہوئے، رسد لی، جو کائنات پہ ہمارا معین تھا وہ ہم نے حاصل کیا اور ہم اس دنیا سے چلے گئے، اور اب جو چلے گئے تو عدم میں گئے، گھپ اندھیرے میں چلے گئے۔ اب ہماری نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے۔ اس مرحلے پر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ فقط یہ دنیا ہے، تو کیا اربوں کھربوں سال کی اس طویل و عریض کائنات میں ہر انسان کا حصہ اس کی فقط عمر طبیعی ہے؟ 50 سال، 100 سال، 75 سال، 90 سال، اتنی تو عمر ہوتی ہے نا انسان کی۔ تو کیا کھربوں سال کی کائنات میں آپ کا اور میرا حصہ، ایک ایک انسان کا الگ الگ حصہ کل اتنا ہے کہ آپ کو 50 سال کی نعمتیں مل جائیں یا 100 سال کی نعمتیں مل جائیں؟ دوسرا سوال جو پھر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے؟ اور تیسرا سوال جو اسی سوال سے نکلتا ہے وہ یہ کہ پھر ہمیں عقل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم جانوروں کی طرح آتے، زندگی گزارتے، جانور ہی کی طرح اس دنیا سے واپس چلے جاتے۔
عقل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ چوتھا سوال پھر ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، فقط یہ دنیا ہی دنیا ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کی پابندی کریں؟ یعنی میں نہ آپ سے مذہب کی بات کر رہا ہوں نہ دین کی، فقط عقلی اور نفسیاتی بنیادوں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا ہے اور ہمارا حصہ اس دنیا میں فقط 100 سال ہے، 90 سال ہے، 95 سال ہے، یعنی میکسیمم عمر جو آج کل انسانوں کی ہوتی ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کی پابندی کریں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد قانون کی پابندی کرنے والا اور قانون کو توڑنے والا دونوں برابر ہوں گے۔ تو جب دونوں برابر ہوں گے تو ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ کوئی قانون کی پابندی کرے اور اپنی پوری زندگی کو کسی بھی لگے بندھے اور ٹکے اصولوں کے تحت گزارے؟ اگر یہ باتیں واضح ہوئیں تو پھر ایک سوال اس کے اوپر اور کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ میری اور آپ کی جو رسد ہے اس دنیا سے وہ 100 سال کے اندر اندر ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ میں اس دنیا کی تعمیر کروں مستقبل کے لیے؟ ضرورت کیا ہے کہ آپ اس دنیا کی مستقبل کے لیے تعمیر کریں؟ اس لیے کہ آپ کو جو حصہ ملنا تھا وہ مل گیا۔ اب اگر آپ نے اس انسانیت کو سدھار دیا، اس معاشرے کی آپ نے کوئی خدمت انجام دی، تو اس معاشرے کی خدمت سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں پہنچنے والا اگر فقط یہ دنیا ہی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے جسے قرآن مجید نے سوال کی صورت میں انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بھائی تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ انکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آؤ گے۔ تو اگر واقعاً یہ طے کر لیا جائے کہ ہم عبث خلق ہوئے اور ہمیں کسی کی بارگاہ میں جانا نہیں ہے، تو جتنے بھی سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان میں سے ایک سوال کا جواب بھی دینا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل قرآن مجید نے جو نظریہ دیا اس نظریے کا نام ہے نظریہ یوم الدین یا نظریہ یوم الآخر۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات انسان کا مکمل دستور عمل نہیں ہے، یہ کائنات انسان کا مکمل زاویہ فکر نہیں ہے، یہ کائنات انسان کا مکمل منطقی نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ ایک یوم الدین ہے، اور اس یوم الدین کو قرآن نے کبھی یوم قیامت کے نام سے یاد کیا، کبھی ساعہ کے نام سے یاد کیا، کبھی یوم الدین کے نام سے یاد کیا، کبھی کچھ اور ناموں سے بھی اسے یاد کیا۔ ایک یوم الدین ہے، جزا کا دن۔ اگر وہ یوم الدین تمہاری حلق سے اتر گیا اور تم نے اسے قبول کر لیا اپنے شرح صدر اور اطمینان نفس کے ساتھ، تو تم ان سارے مسائل کا جواب دے سکتے ہو۔ اب وہ یوم الدین کیا ہے؟ تو سورہ انفطار میں ارشاد فرمایا، 30ویں پارے ایک مشہور سورہ ہے، ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر سنو تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ وہ دن ہے کیا؟ لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور سارے امور، سارا ایڈمنسٹریشن، ساری طاقتیں اس وقت مخصوص ہوں گی پروردگار عالم کے ساتھ۔ تو یہ ہے یوم الدین کہ کوئی انسان کسی کے کام نہ آ سکے اور سارا اقتدار اور سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہو۔ بھائی اقتدار تو آج بھی اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن چونکہ انسان کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہوا ہے تو کچھ باتیں ہمارے بھی اختیار میں ہیں، لیکن وہ جو یوم الدین ہوگا اس یوم الدین میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اور سارے اختیارات پروردگار عالم کے پاس ہوں گے۔ تو یہ ہے یوم الدین۔ اچھا، اس یوم الدین کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں کم و بیش 25 مقامات پر پروردگار عالم نے اس یوم الدین کو ایمان باللہ کے ساتھ رکھا۔ اب اگر میں ساری آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں تو بڑا وقت درکار ہے، فقط 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں۔ سورہ بقرہ کی 61ویں آیت میں فرمایا کہ الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بھائی دیکھو، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ یوم آخر پر، قیامت پر۔ یہ 61ویں آیت۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں 177ویں آیت میں ارشاد کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔
भाई नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ अपने सरों को झुका दो, अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ झुकाओ, ये नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। नेकी ये है कि अल्लाह पे ईमान लाओ, रोज़े क़यामत पर ईमान लाओ, मलाइका पे ईमान लाओ, किताबों पे ईमान लाओ, अंबिया पे ईमान लाओ। तो पहला ईमान क्या है? तौहीद। दूसरा ईमान क्या है? यौम आखिर, क़यामत। तो अगर दीन को फैलाएं तो उसमें उसूल दीन है, फुरूए दीन है, नमाज है, रोजा है, हज है, किताबों पे ईमान लाना है, अंबिया और मुरसलीन पे ईमान लाना है। और अगर दीन को समेटे तो दो लफ्जों में खत्म हो जाए, तौहीद और क़यामत। आगाज है दीन का तौहीद, अंजाम है दीन का क़यामत। यहां मैं अपने सुनने वालों को रोक रहा हूं वो ये कि इन दो सिरों के दरमियान है पूरा दीन, तौहीद और क़यामत। यानी नबूवत वो इनके दरमियान, किताबें सारी इनके दरमियान, जो कुछ भी आपके आमाल व अफ़आल हैं दीनी, वो सारे के सारे इनके दरमियान में। अगर गौर फरमाएं तो अंदाजा होगा कि तौहीद के फौरन बाद परवरदिगार ने क़यामत का तज़किरा किया। यानी तौहीद से मुराद अल्लाह को एक मानना और क़यामत से मुराद रोज़े जज़ा और सज़ा। तौहीद के फौरन बाद नबुव्वत का जिक्र नहीं है, तौहीद के फौरन बाद नमाज का जिक्र नहीं है, बल्कि तौहीद के फौरन बाद क़यामत का तज़किरा है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि सारे आमाल व अफ़आल और सारे ईमान इन दो सिरों के दरमियान में है। यानी तौहीद का लाजिमी नतीजा है अक़ीदा क़यामत। जिस शख्स को तौहीद पे ईमान नहीं होगा, जिस शख्स का ईमान खुदा पर नहीं होगा, वो क़यामत को तस्लीम ही नहीं करेगा, और जिसका ईमान खुदा पर होगा वो क़यामत को तस्लीम करेगा। यही सबब है कि जो मुनकरीन खुदा हैं वो क़यामत को तस्लीम नहीं करते, और जो खुदा के एतराफ़ करने वाले हैं, जो खुदा के मानने वाले हैं, वो अक़ीदा क़यामत को तस्लीम करते हैं। अब इन दोनों में रब्त क्या है कि तौहीद से ही क़यामत इस्टेब्लिश होती है, इसमें रब्त क्या है? यह रब्त अगर मैं वाज़ेह कर सका तो मैं समझूंगा कि मेरी आज की मेहनत सुआरत है। देखिए, अगर खुदा का वजूद साबित न हो और खुदा न हो तो क़यामत की वाक़ई कोई जरूरत नहीं है। इसी को मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। अब कैसे पता चलाएं कि खुदा है या नहीं? अगर खुदा नहीं है तो क़यामत नहीं है, अगर खुदा है तो क़यामत है। अब ये कैसे तय करें? तो देखिए, कुरान मजीद का ये तरीका नहीं है कि वो जब तौहीद की कोई दलील दे तो फलसफे या मंतिक की बातें करे। अगर कुरान मजीद अपनी दलीलों में फलसफा या मंतिक इस्तेमाल करता तो वो किताब अरस्तू के काम तो आ सकती थी, अफलातून के काम आ सकती थी, लेकिन वो आम अक्सरियत जिसे फलसफे और मंतिक से कोई रब्त नहीं है, उसके लिए वो किताब बेकार हो जाती है। जबकि खुद इस किताब का ऐलान है कि यह किताब किसी एक गिरोह के लिए हिदायत नहीं है, हुदन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। तो जब पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है तो इसमें दलीलें ऐसी होनी चाहिए जो हर इंसान के जहन में दाखिल हो सके और जिन्हें हर इंसान समझ सके। तो अब एक छोटा सा पैराग्राफ है सूरह नहल में, इब्तदाई पैराग्राफ, जिसके अंदर परवरदिगार ने अपने वजूद पर दलील इस्टेब्लिश की। इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए मान लकुम मिनहु शराबुन व मिनहु शजरुन फीहे तुसीमून। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, बरसाया, उसी से तुम अपनी प्यास बुझाते हो, उसी से तुम्हारे दरख्त सैराब होते हैं। फीहे तुसीमून, और अपने मवेशियों को उन्हीं सब्ज़ारों में चराते हो जो पानी से परवरिश पाके उगे हैं। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ व ज़ैतूना व नखीला वल आनाबा व मिन कुल्लि समरात इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसी पानी के जरिए अल्लाह फल पैदा करता है, जैतून पैदा करता है, अंगूर पैदा करता है, सारी दुनिया के फल और सारी दुनिया के फूल पैदा करता है। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो फिक्र से काम लेते हैं। वसख्खरा, पैराग्राफ चल रहा है, लकुमुल लैला वन नहारा व शम्सा वल कमरा वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया रात को, तुम्हारे लिए मुसख्खर किया दिन को, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया सूरज को, तुम्हारे लिए उसने मुसख्खर किया चांद को। वन नुजूमो मुसख्खरातुन बिअम्रिही, और सारे के सारे सितारे उसके अमर पर मुसख्खर हैं। इसमें निशानियां हैं साहिबाने अक्ल के लिए। वमा ज़रअ लकुम
फिल अर्ज़ मुख्तलिफन अलवानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। और देखो, पानी का रंग एक, पानी का मिजाज एक, मिट्टी का रंग एक, लेकिन अब ये हमारी ताकत है कि जब फल निकले और फूल निकले तो एक रंग के न निकले, मुख्तलिफ रंगों के निकले। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़क्करून। इसमें निशानी है साहिबाने नसीहत के लिए, साहिबाने तज़क्कुर के लिए, साहिबाने जिक्र के लिए। हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल बहरा, यानी अजीब व गरीब तरीके से परवरदिगार आलम ने अपने वजूद पे दलीलें कायम की। ले ताकुलू मिन्हो लहमन तरिया व तस्तखरजू मिन्हो हियतन तलबिसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीह ले तब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और देखो, अल्लाह ही वो है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल बहरा, अल्लाह ने समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम अपने लिए उस समंदर से ताजा गोश्त हासिल कर सको। ले तस्तखरजू मिन्हो लहमन तरिया। जरा मैं चाह रहा हूं कि यह आय मुबारका मेरे मोहतरम सुनने वालों की समाज के अंदर महफूज हो जाए। हुवल्लज़ी सख़रा लकुमुल बहरा ले ताकुलू मिन्हो लहमन तरिया व तस्तखरजू मिन्हो हिलियतन तलबिसूनहा। हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उससे ताजा गोश्त निकालो और निकालने के बाद खाओ, उससे जेवर निकालो और निकालने के बाद उन्हें इस्तेमाल करो। वले तब्तगू मिन फज़लिह, और समंदर के जरिए तुम फजल खुदा को तलाश करने के लिए, रिस्क को तलाश करने के लिए इधर से उधर जा सको। वलअल्लकुम तशकुरून, और हमने इस समंदर को इसलिए मुसख्खर किया कि तुम हमारी बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश कर सको। अब इन सारी आयतों में, आयतों का सिलसिला तवील था, मैंने छोड़ दी। इन सारी आयतों में परवरदिगार आलम ने अपने वजूद की तरफ मुतवज्जह किया कि भाई कोई है जो पानी का रंग एक रखता है, मिट्टी का रंग एक रखता है, लेकिन जब फल फूल उगाता है तो मुख्तलिफ रंगों के हैं। कोई है जो पानी को इतनी ताकत अता करता है कि वो तुम्हें भी हयात दे सके, तुम्हारे मवेशियों को भी हयात दे सके, और तुम्हारे पौधों को, तुम्हारी नबातात को भी जिंदगी बख्श सके। कोई है। अब ये कैसे मालूम हो कि इस दलील में परवरदिगार आलम ने फरमाना क्या चाहा? इस दलील का नाम है दलील नज़म। पूरी तरह महसूस फरमाए तो आगे जाने में आसानी हो जाए। भाई देखिए, संगलाख चट्टानें हैं पहाड़ों की, अगर आप मैदानों में निकल जाएं तो पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे हद नजर तक। अच्छा, इन पहाड़ों को अगर आप तवज्जो से देखें तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई चिपटा है, हर एक की एक अलग शक्ल है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि जनाब ये पहाड़ फला इंसान ने बनाए हैं तो आप तस्लीम नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं जनाब, ये उनकी फितरी साख्त है, जो नजर आ रही है किसी इंसान की साख्त बनाई हुई शक्ल नहीं है, बल्कि ये उनकी फितरी साख्त है। लेकिन उसी मैदान में जिसके आखिरी सिरे पे पहाड़ है, चुने हुए पत्थर अगर रखे हुए हों तले ऊपर, और उन पत्थरों के मुतालिक मैं 1,00,000 कसमें खा के कहूं कि इनको तरतीब से किसी इंसान ने नहीं रखा, तो क्या आप मेरी बात तस्लीम करेंगे? नहीं मानेंगे। बस यही वो राज है जहां से वजूद खुदा साबित होता है। यानी आपने पहाड़ों को देखा और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जनाब ये पहाड़ फला इंसान ने तराशे हैं, आप कभी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं जनाब ये फितरी तरीके से, इसी तरीके से पैदा हुए। लेकिन अगर किसी मकाम पर तरतीब से चुने हुए पत्थर रखे हों और उनका मकसद यह हो कि कोई मसलन रास्ता बतलाया जाए, रास्ते की निशानदेही के लिए तरतीब से रख दिया जाए, तो मैं 1,00,000 कसमें भी खाऊं तो आप तस्लीम नहीं करेंगे कि यह खुद बखुद तरतीब से है, बल्कि आप कहेंगे कि किसी इंसान का हाथ उसमें है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह फर्क आपने कैसे किया? भाई यही मौजूद गुफ्तगू का माहसल है। आपने फर्क कैसे किया? तो फर्क आपने इस तरीके से किया कि भाई उन पहाड़ों की मकसदियत वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये पत्थर जो तरतीब से रखे हुए हैं लगता ऐसा है कि इनका कोई मकसद है। तो जब ये मालूम हो गया कि इनका कोई मकसद है, कोई रास्ता बताना मकसूद है, कोई और काम मकसूद है, तो पता यह चला कि किसी बाशऊर इंसान ने इन्हें तले ऊपर आगे चुन दिया है। तो अगर इस कायनात में आपको मकसद नजर आए, इस कायनात में तरतीब नजर आए, इस कायनात के अंदर रियाजी के दकीक तरीन अवामिल नजर आए, इन लिए निजाम तनफ्फुस हो, जमीन में न इतनी ज्यादा कशिशों के पांव खींच ले, न इतनी कम हो के इंसान उछल जाए, जमीन न इतनी सख्त हो के खेती बाड़ी न कर सके, न इतनी नरम हो के उसमें धंस जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक तरतीब पाई जाती है, एक नज्म पाया जाता है, और एक मुस्तकिल बिज़ात इरादा इस कायनात के पीछे है। वो तरतीब देने वाला, वो नज्म देने वाला, वो मुस्तकिल बिज़ात इरादा रखने वाला
سوائے اس خالق کائنات کے اور کوئی نہیں ہے۔ انسان بے مقصد دنیا میں نہیں آیا، انسان عبادت کے لیے، انسان آیا امتحان دینے کے لیے۔ اچھا جناب، میں نے پھر روک لیا اپنے سارے محترم سننے والوں کو، انسان آیا ہے عبادت کے لیے تو اللہ سجدے مانگ رہا ہے، یہی ہے نا؟ سجدے کیا ووٹ ہیں جو دے کر اس کی کبریائی میں اضافہ کرنے کا سبب بنیں گے؟ نہیں، اسے سجدہ کریں جب بھی وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا اس وقت ہوگا جب سجدہ نہ کریں۔ تو سجدے کا فائدہ اسے نہیں پہنچے گا، خود اس شخص کو پہنچے گا جو سجدہ کرنے والا ہے۔ اچھا، تو پہلی جو غرض ہے نا کہ آپ اسے سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں، تو اسے آپ کے سجدوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ جب غنی مطلق ہے تو سجدے کا الٹیمیٹلی فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ دوسرا مقصد تخلیق، امتحان۔ میں امتحان کیوں لیتا ہوں، آپ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ اس کی علمی صلاحیت کیا ہے۔ تو کیا وہ نعوذ باللہ جاہل ہے؟ اس امتحان کا فائدہ بھی اسے نہیں پہنچنے والا، اس امتحان کا فائدہ بھی انسان ہی کو پہنچنے والا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ سجدے کرو فائدہ تمہیں ہوگا، امتحان دو فائدہ تمہیں ہوگا۔ تو اب فقط یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا وہ فائدہ یہی ہوگا؟ تو یہی مصیبتوں والی دنیا، آلام کی دنیا، آلائشوں کی دنیا، پریشانیوں کی دنیا، آفات کی دنیا۔ تو ہم نے سجدے کیے، اس کے عوامی پہ عمل کیا، اس کے منہیات سے بچے رہے، زندگی بھر دین کے مطابق زندگی گزارتے رہے، ملا کیا؟ اور وہ جو سجدے نہیں کر رہا تھا، وہ جو متقی نہیں تھا، وہ ہم سے بہتر زندگی گزار گیا۔ تو یہ عدل الہی کے عین خلاف ہوگا کہ ایک فاسق و بدکار تو زندگی سے لذتیں حاصل کر جائے اور ایک متقی اور پرہیزگار انسان آلام و مصائب میں زندگی کو گزار دے۔ اور اس سے زیادہ خلاف عدل یہ ہوگا کہ مسلم اور مجرم، میں نے اصطلاح قرآن کی استعمال کی، مسلم وہ جو خدا کے مطابق زندگی گزارے، خدا کے حکم کے مطابق جو زندگی گزارے وہ ہے مسلم، اور جو سرکشی کرے، نافرمانی کرے، وہ ہے قرآن کی اصطلاح میں مجرم۔ تو مسلم اور مجرم اس دنیا میں ہیں۔ مسلم وہ جو دنیا کی ساری لذتوں سے پرہیز کر رہا ہے اللہ کے لیے، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا اور دوسرے برے کام نہیں کرتا، حالانکہ ان میں لذتیں ہیں، کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے منع کیا۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ کی بات کا نوٹس نہیں لیتا اور ہر کام کر رہا ہے۔ دونوں اگر اندھیرے میں جمپ لگا رہے ہیں، موت کے بعد اگر کوئی زندگی نہیں ہے تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ تو یہ عین عدل کے خلاف ہے کہ مسلم اور مجرم دونوں اس دنیا کے بعد ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، بلکہ مسلم کی زیادہ حق تلفی ہوئی، اس لیے کہ اسے اس دنیا میں موقع ملا کہ وہ ان لذتوں سے فائدہ حاصل کر سکے جن سے مجرمی حاصل، لیکن اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا۔ تو اب ایک ایسے زمانے کی ضرورت ہے جس زمانے میں پروردگار عالم انسان کو اس کے اعمال صالحہ کی جزا عطا کرے اور اس کے اعمال بد کی سزا عطا کرے۔ وہ دن اصطلاح قرآنی میں یوم الدین ہے، وہ دن اصطلاح قرآنی میں یوم الآخر ہے، وہ دن اصطلاح قرآنی میں یوم القیامہ ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو آخر کلام میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں۔ نسیہ خلقہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈیاں کیا زندہ ہوں گی، نسیہ خلقہ اپنی خلقت کو بھول گیا۔ بس یہ جو جملہ ہے نا، اپنی خلقت کو بھول گیا، یہ ہے کلیدی جملہ۔ بھائی اپنی خلقت کو بھول گیا کیا مطلب؟ وہ مٹی تھا، ہم نے اسے کھینچ کے عرق کی صورت میں نکالا اور اس عرق کو ہم نے صلب پدر میں رکھا، صلب پدر سے ہم نے اسے بطن مادر میں منتقل کیا، بطن مادر میں منتقل کرنے کے بعد ہم نے علقہ بنایا، مضغہ بنایا، ہڈیاں اگائیں، گوشت چڑھایا، اس پہ کھال منڈی، اور کھال منڈنے کے بعد ہم نے اسے خلق آخر بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو وہ اللہ جو مٹی کو ترتیب دیتا ہوا اور مٹی کو ارتقا دیتا ہوا انسان بنا سکتا ہے، کیا دوبارہ میں مٹی میں ملا کر اسے زندہ نہیں کر سکتا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔